دنیا میں ایسے ہزاروں اسرار موجود ہیں، عقل جن کی توجیہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ہم ہزاروں باتوں پر ایک دوسرے سے متفق نہیں ہوتے اور انہیں ضعیف الاعتقادی کہہ کر گزر جاتے ہیں، لیکن جب کوئی ایسے ناقابل یقین بات یا حادثہ ہمارے علم میں آتا ہے تو ہم اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، مگر بہت جلد ایسے حادثوں کو کھرچ کر اپنے ذہنوں سے نکال پھینکتے ہیں۔ میں بھی اب تک ایسے ہی پر اسرار حالات سے گزر رہا تھا۔ میرے ذہن میں اس وقت دھماکے ہو رہے تھے۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میری گردن سے پھندا نکالا ہو۔ میرے چہرے پر پڑا کالا کپڑا ہٹا دیا گیا۔ کپڑے کے ہٹتے ہی میں نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے چیخ کر ان لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ میں مردہ نہیں ہوں بلکہ زندہ ہوں، مگر بے سود۔ میری آواز میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ میں نے اپنے ہاتھ پیروں کو حرکت دینے کی کوشش کی، لیکن میری یہ کوشش بھی بیکار گئی۔ میں ان لوگوں کو کس طرح سے بتاؤں کہ میں مرا نہیں ہوں؟ کس طرح؟ آخر کس طرح؟ یہ میری کیسی بے بسی تھی؟ میں اپنی اس بے بسی پر گھٹ کر رہ گیا۔ ان سب لوگوں کی نظروں کے سامنے مجھے پھانسی دی گئی تھی اور وہاں پر موجود ڈاکٹر نے میری موت کی تصدیق کی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں زندہ تھا، میرے احساسات زندہ تھے۔ میں ان لوگوں کی ایک ایک حرکت کو محسوس کر رہا تھا، مگر جسمانی طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے چیخ چیخ کر ان لوگوں کو بتانے کی کوشش کی، مگر یہاں پر میری چیخ و پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ میرے ہاتھوں کو پشت پر سے کھول دیا گیا، مجھے اسٹریچر پر ڈال کر وہاں سے باہر لایا گیا۔ میرے پورے جسم پر چادر ڈال دی گئی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں یہاں سے اٹھ کر بھاگ جاؤں۔ میں نے اپنے آپ کو بے بس محسوس کر کے حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ مجھے اپنے دماغ میں رنگ برنگے ستارے رقص کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے گزرا ہوا ایک ایک پل یاد آ رہا تھا۔ میں کس طرح قبر میں سے پیدا ہو کر ان حالات تک پہنچا تھا۔ اچانک ہی مجھے جھٹکے کا احساس ہوا۔ میرے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ شاید مجھے اسٹریچر سے کسی ایمبولنس میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ پھر ایمبولنس کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی اور ایمبولنس ایک جھٹکے سے چل پڑی۔ نہ جانے کتنی دیر ایمبولنس مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی، پھر اچانک ہی ایمبولنس رک گئی۔ مجھے کسی طرف کے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اس کے ساتھ ہی کسی کی گرج دار آواز سنائی دی، چپ چاپ جا کر اس گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ شاید وہ ڈرائیور سے مخاطب تھا، لیکن ڈرائیور نے کچھ کہنا چاہا، لیکن کچھ نہیں۔ جو کہا جا رہا ہے کرو، ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ وہی گرجدار آواز دوبارہ سنائی دی۔ میں نے محسوس کیا کہ ڈرائیور دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ مجھے اس بات کا اندازہ لگانے میں قطعی دشواری نہیں ہوئی کہ ڈرائیور کو دھمکی دینے والے کے ہاتھ میں یقیناً پسٹل موجود تھی، اور یہی وہ وجہ ہو سکتی تھی جو گاڑی کا ڈرائیور خاموشی سے گاڑی سے نیچے اتر گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ گاڑی کو لاش سمیت اغوا کیا جا رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ ایسا کون ہو سکتا ہے جس کو میری لاش کی ضرورت تھی؟ ایمبولنس ایک جھٹکے سے دوبارہ چل پڑی تو میں خیالات کی دنیا سے باہر نکل آیا۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد ایمبولنس ایک جگہ پر رک گئی۔ شاید یہ کسی بنگلے کا پورچ تھا۔ اسٹریچر کو باہر نکال کر مجھے اٹھائے ہوئے وہ لوگ ایک طرف چل پڑے۔ 3-4 منٹ بعد ہی انہوں نے مجھے اسٹریچر سمیت زمین پر رکھ دیا اور وہ لوگ میرے نزدیک چہل قدمی کرنے لگے۔ مجھے اب تک یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ مجھے یہاں تک لانے والے کون لوگ ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد میں نے اب تک کسی کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ یہاں پر رہنے والے تمام لوگ گونگے ہوں۔ زندگی کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے، انسان موت سے اتنا خوفزدہ کیوں رہتا ہے؟ اس بات کا مجھے اس وقت شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اچانک بابا کی آواز میرے کانوں میں پڑی، تم سب لوگ نیچے والے کمرے میں چلے جاؤ۔ بابا کی آواز سن کر میرے پورے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن میری یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ میں نے بے اختیار بابا کو مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی، مگر انجام وہی ہوا جو اب تک ہو رہا تھا۔ میں اپنی آواز بابا تک پہنچانے میں بھی ناکام رہا۔ چند لمحوں بعد ہی مجھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کوئی چل کر اسی طرف آ رہا تھا جہاں پر مجھے رکھا گیا تھا۔ میں نے اپنے قریب کسی کو بیٹھتے ہوئے محسوس کیا۔
کوئی 20 سیکنڈ کے بعد ہی میرے کانوں میں قرآنی تلاوت کی آواز گونجنے لگی۔ کوئی بالکل میرے قریب تلاوت میں مشغول ہو چکا تھا۔ اے بھائی، میں زندہ ہوں، میں نے اسے بتانے کی کوشش کی، مگر وہ میری طرف سے قطعی لاپرواہ ہو کر تلاوت کرنے میں مصروف رہا۔ جیسے جیسے قرآن مجید کی تلاوت کے الفاظ میرے کانوں میں پڑتے جا رہے تھے، میں لمحہ با لمحہ پرسکون ہوتا جا رہا تھا۔ میری کیفیت اندرونی طور پر اس قدر تیزی سے تبدیل ہو رہی تھی کہ میں خود حیران تھا۔ چند لمحات پہلے جو ذہنی خلفشار تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس وقت میں اپنے آپ کو بہت پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنی تلاوت مکمل کی اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ یہ صرف میرا احساس تھا، کیونکہ آنکھیں بند ہونے کے سبب میں کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن محسوس سب کچھ کر رہا تھا۔ پھر مجھے غسل دے کر کفن پہنا دیا گیا۔ میں کتنا چیخا چلایا، لیکن کسی ایک نے بھی مجھ پر توجہ نہ دی۔ ہر ایک سنگ دل اپنے اپنے کام میں مصروف رہا۔ مجھے کفن پہنا کر میرا جنازہ تیار کیا گیا۔ نہ جانے کتنے لوگ اس وقت یہاں پر موجود تھے۔ ہر بار کوئی نہ کوئی نئی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ بابا اور راجو کہاں تھے؟ اس بارے میں مجھے کوئی علم نہ تھا۔ اگر وہ دونوں یہاں پر موجود تھے تو مجھے کوئی علم نہ ہو سکا تھا، کیونکہ میں دیکھنے کی صلاحیت سے محروم تھا، لیکن سن ضرور سکتا تھا۔ سارا قافلہ میرے جنازے کو لے کر چل پڑا۔ مجھے بار بار جھٹکے محسوس ہو رہے تھے، جیسے کہ میرا جنازہ اٹھانے والے بار بار جگہ تبدیل کر رہے ہوں۔ ایک جگہ پر رک کر میرے جنازے کو زمین پر رکھ دیا گیا۔ کئی لوگ میرے جنازے کے گرد جمع تھے۔ پھر میری نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ سے فارغ ہو کر ایک بار پھر لوگوں نے میرے جنازے کو اٹھایا۔ وہاں سے اٹھا کر کسی گاڑی میں منتقل کر دیا گیا۔ گاڑی کے سٹارٹ ہوتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی بس ہے۔ تقریباً 40 منٹ تک بس مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی، اس کے بعد ایک جگہ پر رک گئی۔ میرے اندازے کے مطابق بس کو قبرستان کے گیٹ پر روکا گیا تھا۔ میرے جنازے کو بس سے اتار کر لوگوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور اسے اٹھاتے ہوئے قبرستان کے اونچے نیچے راستوں پر چلنے لگے۔ کوئی 15-16 منٹ بعد ہی یہ لوگ ایک جگہ پر رک گئے۔ میرے جنازے کو زمین پر رکھ دیا گیا۔ اب شاید یہ لوگ مجھے دفنانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن کیا کبھی زندہ انسانوں کو بھی دفنایا جاتا ہے؟ میں نے ایک بار پھر پوری قوت سے چیخنے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا۔ پہلے میرے جنازے پر سے کپڑا ہٹایا گیا، پھر میرے منہ پر سے کفن اٹھایا گیا۔ کفن کے منہ پر سے ہٹتے ہی میں نے لاشعوری طور پر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی، مگر بے سود۔ میری بے بسی مجھے مستقل چڑھانے پر تلی ہوئی تھی۔ کئی منٹ اسی طرح گزر گئے۔ میری میت کو واپس مکمل کفن پہنا کر قبر میں اتار دیا گیا۔ میرے کانوں میں مسلسل کلمہ شہادت کی آوازیں پڑ رہی تھیں، ساتھ ساتھ مجھے اپنے اوپر ہلکی ہلکی مٹی گرنے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد میری قبر کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا اور میں صرف چیختا چلاتا رہ گیا۔ اب اس قبر میں صرف میں تھا اور میری تنہائی تھی۔ میں زندہ اس قبر میں دفن ہو چکا تھا اور کوئی یہاں پر میرا مددگار نہ تھا۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، اس کو عقل سلیم عطا کی گئی تاکہ وہ انسانیت کے کام آئے، لیکن اسی انسان نے انسانیت کو روند ڈالا اور جانور سے بھی بدتر ہو گیا۔ اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کر مظلوموں کی عزت سے کھیلنا شروع کر دیا۔ اپنی حفاظت کے لیے اس نے لاکھوں جتن کر لیے۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ موت کے بے رحم پنجوں کے آگے تو بڑے بڑے پہاڑ بھی کھڑے کر دیے جائیں تو وہ بھی حقیر ذروں کی مانند اڑ جائیں گے۔ موت کے آگے انسان کتنا بے بس ہے۔ میں اس وقت اس قدر بے بس تھا کہ اپنی اس بے بسی پر آنسو بھی نہیں بہا سکا۔ میں نے جتنا قریب سے موت کو دیکھا، کیا کوئی انسان اس کا تصور کر سکتا ہے؟ میرے ساتھ اب تک جو پراسرار حالات گزرے، اگر یہی حالات کسی اور کے ساتھ گزرے ہوتے اور وہ مجھے بتاتا تو شاید میں اپنی آخری سانسوں تک یقین نہ کرتا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا، دن گزرے تھے، مہینے گزرے تھے یا سال، مجھے کوئی احساس نہ تھا۔ یہاں پر کوئی احساس تھا ہی نہیں کہ باہر دن ہے کہ رات ہے، یہاں پر تو صرف اندھیرا تھا، گہرا اندھیرا۔ اسی قبر نے مجھے جنم دیا تھا اور آج اسی قبر میں میں بے یار و مددگار لیٹا ہوا تھا۔ میں اس قبر سے کس طرح نکلوں گا؟ اس قبر سے باہر نکل بھی سکوں گا؟
میں نہ تو کسی کو آواز دے سکتا تھا اور نہ ہی ان حالات میں کوئی میری مدد کرنے آتا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آخر کروں تو کیا کروں۔ جس قبر نے مجھے جنم دیا تھا میں اسی قبر میں قید ہو گیا تھا۔ اچانک ہی حالات نے ایسی کروٹ بدلی تھی کہ میرا دماغ معوف ہو کر رہ گیا اور میں قبر کا بیٹا، قبر کا قیدی بن کر رہ گیا تھا۔ میں کروں تو کیا کروں؟ میری بے چینی لمحہ با لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تو میرے دماغ میں سائیں سائیں سی ہونے لگی تھی۔ میں نے ایک بار پھر قبر میں لیٹے لیٹے ہاتھ پیروں کو حرکت دینے کی کوشش کی، لیکن میری یہ کوشش بھی ناکامی کے اندھیروں میں ڈوب گئی۔ یہ میں کس حالت میں آ کر پھنس گیا ہوں؟ نہ تو زندگی مجھے قبول کرنے کو تیار تھی اور نہ ہی موت مجھے گلے لگانے کو تیار تھی۔ میں نے رینوکا دیوی کو آواز دی، پاروتی دیوی کو پکارا، ان بزرگ کو آوازیں دیں، لیکن کوئی بھی میری آواز سننے کو تیار نہ تھا۔ کہاں گئیں وہ سب پراسرار ہستیاں جو کہ قدم قدم پر میری مدد کرنے کو تیار رہتی تھیں؟ میرا دماغ آہستہ آہستہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھوتا جا رہا تھا، لمحہ با لمحہ تاریکی میں ڈوبتا جا رہا تھا، اور باوجود کوشش کے میں اپنے ذہن کو تاریک میں ڈوبنے سے نہ بچا سکا۔ میرا ذہن مکمل تاریکی میں ڈوب گیا، شاید موت کی سی تاریکی میں۔ نہ جانے کتنے پل، کتنے لمحے، کتنی گھڑیاں اسی طرح سے گزر گئیں۔ آہستہ آہستہ میرا ذہن جاگنا شروع ہو گیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحات تو مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ میں کہاں ہوں۔ پھر پچھلا سارا منظر کسی فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں حیرت سے اچھل پڑا۔ میں قبر میں ہونے کے بجائے قبرستان میں زمین پر چت لیٹا ہوا تھا۔ میرے جسم پر کفن کی جگہ کپڑے موجود تھے۔ میں بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا رواں رواں خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں قبر کی اس قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ میں اپنی مرضی سے ہاتھ پیروں کو حرکت دے سکتا تھا۔ میں اس قبر سے باہر کیسے نکلا اور میرے جسم پر یہ کپڑے کس طرح سے آ گئے؟ میں دوبارہ کس طرح سے زندگی کی طرف لوٹ آیا؟ میں تو اس حالت میں تھا کہ اب زندگی اور موت دونوں ہی مجھ سے روٹھ گئی تھیں۔ یہ تمام ایسے سوالات تھے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اب تک اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھا کہ میں بار بار ان حالات کے چکر میں کس طرح الجھ جاتا ہوں۔ مجھے تو اپنا ماضی تلاش کرنا تھا اور اس کے لیے مجھے مصر جانا تھا۔ ہاں، رینوکا دیوی نے مجھے یہی بتایا تھا کہ میری جائے پیدائش مصر ہے، لیکن حالات کا رخ اس قدر تیزی سے تبدیل ہوا تھا کہ میں مصر تو کیا، بمبئی سے بھی باہر نکل نہیں سکا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس پگ ڈنڈی کی طرف ہو لیا جو کہ قبرستان کے پھاٹک کی طرف بل کھاتی چلی گئی تھی۔ مجھ سے پھاٹک کا درمیانی فاصلہ 20 سے 30 گز کا ہوگا۔ میں اپنے خیالات میں ڈوبا پھاٹک کی طرف قدم بڑھا رہا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی ہو۔ وہ ضرب اتنی شدید تھی کہ اگر میری جگہ کسی اور کو لگی ہوتی تو یقیناً اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوتیں۔ میں قہر آلود نظروں سے اس پاگل کو دیکھنے لگا جس نے ایک آڑی ترچھی لکڑی سے اچانک میری ٹانگ کو تختہ مشق بنایا تھا اور اب نیم کے درخت سے دور کھڑا مجھے دیوانوں کی طرح پلکیں جھپکا کر دیکھ رہا تھا۔ اس کا حلیہ اس کی دیوانگی کی غمازی کر رہا تھا۔ اس کے جسم پر صرف ایک میل سے چکڑا ہوا پاجامہ موجود تھا جو کہ جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ اس کی داڑھی اور سر کے بال خود رو جھاڑیوں کی طرح بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ الجھے ہوئے ان گندے بالوں میں دنیا جہان کی غلاظتیں نظر آ رہی تھیں۔ اس کے جسم پر میل کی موٹی موٹی تہیں موجود تھیں۔ شاید اس نے برسوں سے نہانے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ اس کے سینے پر بائیں جانب زخم کا ایک گہرا نشان تھا جس کے اطراف گاڑھا گاڑھا خون جمع نظر آتا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خون کی سرخیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ اسے روزے روشن میں دیکھ کر پہلی بار مجھے جھرجھری آ گئی۔ اگر میں نے اسے رات میں دیکھا ہوتا تو شاید خوف سے چیخ اٹھتا۔ اس کی حیت کچھ ایسی ہیبت ناک اور ڈراؤنی تھی۔ مجھے تکلیف پہنچا کر وہ جس دلچسپ انداز میں دور کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا اس نے میرا خون کھولا دیا۔ میں اسے خون خوار نظروں سے گھورتا ہوا اس کی طرف بڑھا تو وہ مسخروں کی طرح دونوں پیروں سے بیک وقت پھدکتا ہوا 4-6 قدم اور پیچھے ہٹ گیا۔ اپنا ہاتھ ران پر مارتے ہوئے بولا، ہو گیا، آزاد ہو گیا۔ بکواس بند کر۔ میں زور سے گر جا تو وہ سہم کر 1 قدم اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا،
ادھر آؤ میرے قریب۔ تو تو کیا کرے گا؟ پلٹ کر مجھے مارے گا؟ دیوانے نے میرا مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا۔ ٹھہر جا، میں بتاتا ہوں تجھے، میں نے حقارت سے کہا۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ کسی پتھر کی ٹھوکر سے لڑکھڑا کر رہ گیا۔ وہ مارا سالے کو، پاگل نے مجھے لڑکھڑاتا دیکھ کر خوشی سے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ میں نے پاگل کو گھورتے ہوئے غصے سے کہا۔ ٹھہر جا تو بدبخت۔ میں نے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا، اس کے ہاتھ میں پکڑی آڑی ترچھی لکڑی اتنی تیزی سے فضا میں تیرتی ہوئی آ کر میری کھوپڑی پر لگی کہ مجھے دن میں تارے نظر آ گئے۔ مجھے اپنی کھوپڑی چٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں سر پکڑ کر وہاں ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ آخری احساس جو میرے ذہن میں تھا وہ اس پاگل دیوانے کے الفاظ تھے۔ آزاد ہوتے ہی احسان فراموش ہو گیا، نہ بکار نہ ہنجار، چل دفع ہو جا یہاں سے اور کھا دنیا کی ٹھوکریں۔ اس کے ساتھ ہی میرا ذہن مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ جب دوبارہ میری آنکھیں کھلیں تو میں قبرستان میں ہونے کے بجائے کسی ٹرین میں محو سفر تھا، اور ٹرین اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ اس ٹرین کی منزل کون سی ہے۔ میں نے ٹرین میں بیٹھے ہوئے مسافروں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ کچھ لوگ کھا پی رہے تھے، کچھ لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے، اور کچھ لوگ کھڑکی سے باہر گزرنے والے خوبصورت مناظر دیکھنے میں محو تھے۔ ٹرین پوری رفتار سے اپنی منزل کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں قبرستان سے ٹرین میں کیسے پہنچ گیا، اور مجھے اس قبر سے کس نے نکالا؟ کیا اس پاگل نے؟ کیا حقیقتاً وہ کوئی پاگل تھا یا کوئی مجذوب تھا؟ مجذوب کا خیال آتے ہی میں بری طرح سے چونک گیا۔ یقیناً وہ کوئی مجذوب تھا، اور اسی نے مجھے قبر سے رہائی دلائی تھی۔ اب مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی، اور مجھے اس ٹرین تک پہنچانے میں بھی مجذوب کا ہاتھ ہی ہوگا، لیکن کیوں؟ اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ٹرین اسٹیشن پر رکی تھی تو میں اٹھ کھڑا ہوا اور گاڑی کے ڈبے سے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر ایک زوردار انگڑائی لے کر سفر کی تھکان اتارنے کی کوشش کی، پھر ادھر ادھر دیکھتا ہوا اسٹیشن سے باہر چلا آیا۔ میں اجنبی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ایک رکشہ میرے قریب آ کھڑا ہوا۔ ڈرائیور نے کاروباری مسکراہٹ سے میری طرف دیکھا اور بولا، کہاں جاؤ گے باؤ جی؟ میں نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر رکشے کے اندر بیٹھ گیا۔ سنو، مجھے کالی مندر کے پاس والی بستی میں جانا ہے۔ وہ کیا نام ہے اس کا؟ رام راجا کی بستی تو نہیں یہ؟ رکشہ ڈرائیور جلدی سے بولا۔ ہاں ہاں وہیں چلو۔ میں مطمئن ہو کر بیٹھ گیا اور باہر سڑک پر دیکھنے لگا۔ ان سب میں میری مرضی کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ یہ جملے تو میری زبان سے بے اختیار ادا ہو رہے تھے۔ رکشے والے نے مجھے کوئی آدھ گھنٹے میں اس بستی میں پہنچا دیا۔ میں بستی کے شروع ہی میں رکشے سے اتر گیا۔ کرایہ ادا کر کے بستی کو غور سے دیکھتے ہوئے میں آہستہ روی سے چلنے لگا۔ یہ بستی کچھ پکے اور زیادہ تر کچے مکانات پر مشتمل تھی۔ آتے جاتے لوگوں کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ یہ غریب اور محنت کش لوگوں کی بستی ہے، جہاں پر ہندو اور مسلمان دونوں ہی آباد تھے۔ تھوڑا سا آگے جا کر مجھے ایک گھٹیا سا چائے کا ہوٹل نظر آیا۔ یہاں پر اونچی آواز میں فلمی گانے لگے ہوئے تھے۔ اس وقت دن کا پچھلا پہر تھا۔ ہوٹل پر کافی رش تھا۔ لکڑی کے بینچوں پر بیٹھے کچھ لوگ چائے پینے میں مصروف تھے، کچھ آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ ایک کونے میں چند غنڈے بیٹھے دیسی شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ میں نپے تلے قدموں سے چلتا ہوا ایک خالی بینچ پر جا بیٹھا۔ میرے بیٹھتے ہی ایک نوعمر لڑکا تیزی سے میری طرف بڑھا۔ گندے سے کپڑے سے اس نے میرے آگے پڑی ہوئی لوہے کی میز کو صاف کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، چائے پیو گے بابو؟ ہاں، گرما گرم کڑک چائے، ساتھ میں کچھ بسکٹ بھی۔ میں نے ارد گرد بیٹھے لوگوں کو دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، ابھی لایا۔ ایک چائے ذرا کڑک والی، وہ وہیں سے چلایا اور دوسری ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہاں بیٹھے ہوئے اکثر لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، شاید میرا لباس اور حلیہ دیکھ کر، یا شاید پھر مجھے اجنبی سمجھ کر، کیونکہ ایسی چھوٹی چھوٹی بستیوں کے لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور کسی بھی نئے آنے والے کو فوراً پہچان لیتے ہیں۔ یہ لو بابو چائے اور بسکٹ۔ وہی لڑکا میرے سامنے چائے کا گلاس اور پلاسٹک کی گندی سی پلیٹ میں بسکٹ رکھ کر بولا۔ میں نے گرم گرم چائے کا گھونٹ لیا۔ چائے اچھی بنی تھی، جس کی مجھے امید نہیں تھی۔
میں بسکٹ کھاتا رہا اور چائے پیتا رہا، ساتھ ہی ساتھ وہاں بیٹھے لوگوں کا جائزہ لیتا رہا۔ چائے ختم ہو گئی تو میں نے ایک اور چائے منگوائی اور پھر آہستہ آہستہ پیتا رہا۔ چائے ختم ہوئی تو میں کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ کاؤنٹر پر بھاری بھرکم جسم کا مالک وہ شخص چہرے مہرے سے کوئی اچھا آدمی نہ لگتا تھا۔ اس کے قریب پہنچ کر میں نے جیب سے پرس نکالا جو کہ ابھی تک میری جیب میں موجود تھا، اور اس کو غور سے دیکھ کر بولا، ہاں بھائی، کتنے پیسے ہوئے تمہارے؟ بابو سے 15 روپے لو سیٹھ، اس لڑکے نے دور سے آواز لگائی۔ میرے ہاتھوں میں نوٹوں سے بھرا پرس دیکھ کر سیٹھ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی۔ میں نے لاپرواہی سے 50 کا نوٹ سیٹھ کے کاؤنٹر پر پھینک دیا۔ سیٹھ نے ایک بار پھر میری طرف غور سے دیکھا اور 15 روپے کاٹ کر بقایا میری طرف بڑھا دیے، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اجنبی لگتے ہو بابو، کہاں سے آئے ہو؟ یہاں کس سے ملنا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک سمجھے ہو، میں یہاں اجنبی ہوں، بمبئی سے آیا ہوں، کسی سے ملنا ملانا نہیں ہے، بس شہر شہر گھوم رہا ہوں، سیر سپاٹے کا موڈ ہے، یہ جگہ اچھی لگی ہے مجھے، کچھ دن ٹھہر کر چلا جاؤں گا، کوئی جگہ ملے گی یہاں؟ میرا انداز کافی اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ اتنی گندی جگہ تمہیں اچھی لگی؟ وہ حیرت سے بولا، تمہارے پاس کافی رقم ہے، کسی اچھے ہوٹل میں کیوں نہیں ٹھہرتے جا کر؟ میں نے کہا نا، مجھے اچھی لگی ہے جگہ، تم بتاؤ یہاں کوئی جگہ مل سکتی ہے یا؟ میری ادھوری بات ہی رہ گئی۔ کسی نے زوردار ٹھوکر کر کے ساتھ پڑی ہوئی میز کو الٹ دیا، پھر اس نے ایک جھٹکے سے میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا نوٹوں سے بھرا پرس چھین لیا۔ میں نے آہستہ سے گردن گھما کر اپنے دائیں جانب دیکھا۔ آسمانی رنگ کی جین کی پینٹ شرٹ میں ملبوس ایک باڈی بلڈر ٹائپ آدمی پرس پکڑے کھڑا تھا۔ میرے کانوں میں ارد گرد سے ابھرنے والی کئی آوازیں پڑیں، جگو، جگو دادا آ گیا، نکلو یہاں سے، اب ضرور دنگا ہوگا۔ میں نے نظریں گھما کر دیکھا تو بہت سے چہروں پر خوف کے سائے منڈلاتے ہوئے نظر آئے۔ اس جگہ دادا کی یہاں کافی دہشت ہے، میں نے دل میں سوچا۔ بہت مال ہے تیرے پاس بھائیے، اور بھی ہے یا بس یہی تھا؟ وہ پرس میں سے نوٹوں کو نکال کر مسکرا کر بولا، تجھے ضرورت تھی تو مجھ سے مانگ لیتا، خیرات کرنا تو میری عادت ہے۔ میں نے لاپرواہی سے اسے دیکھ کر کہا، اوئے کیا بکتا ہے، میرا نام جگو ہے، جگو، میں مانگتا نہیں، چھین لیتا ہوں۔ وہ غصے سے کسی پاگل ہاتھی کی طرح چنگاڑا۔ اس کو غصے میں دیکھ کر وہی 5-7 نوجوان جو کہ کونے میں بیٹھے شراب پی رہے تھے اپنی جگہ سے بھاگتے ہوئے جگو کے پاس پہنچ گئے۔ میں نے طنزیہ انداز میں ہنس کر اسے دیکھا۔ اچانک جگو نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ میری گردن تک پہنچتا وہ میری آہنی گرفت میں آ چکا تھا۔ اوئے، جگو کا ہاتھ روکتا ہے؟ سالے تیری یہ جرت! جگو غصے سے لال پیلا ہو کر بولا، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ پکڑ لو اس سالے کو، جتنا بھی مال ہو سارا چھین لو۔ میں نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں ناچتی ہوئی وحشت دیکھ کر جگو کے اوسان خطا ہو گئے۔ میری آنکھوں میں پھیلی خون کی سرخی دیکھ کر وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ دوبارہ بدتمیزی نہ کرنا۔ ابھی کہا تھا، اتنی جلدی بھول گئے؟ بدتمیز، اور وہ بھی شیرو دادا کے ساتھ؟ لگتا ہے تم زندگی سے اکتا چکے ہو۔ میرے دماغ میں کسی زخمی درندے کی غراہٹ محسوس ہو رہی تھی، مگر شاید جگو کے ساتھی نشے میں اسے محسوس نہ کر سکے، اسی لیے وہ ایک دم ہی مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ مگر مجھ پر کہاں، میں تو فضا میں کلا بازی کھاتا ہوا دوسری طرف جا کھڑا ہوا تھا۔ وہ سب آپس میں ہی ٹکرا ٹکرا کر رہ گئے تھے۔ پھر میں نے انہیں مزید موقع دینا بے وقوفی ہی سمجھا۔ بجلی کی سی تیزی سے میرے ہاتھ پاؤں حرکت میں آ گئے اور چند ہی منٹ میں وہ سب زمین پر پڑے کرا رہے تھے۔ پھر جگو کی بھی شاید قسمت ہی خراب تھی، وہ خنجر لے کر مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ میں نے ایک جھکائی دے کر خنجر والے ہاتھ پر ایک زوردار ٹھوکر لگائی تو خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ تب میں نے جگو کو اپنے جوتوں کی ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ سارا ہوٹل اس کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ میرے پاؤں مشینی انداز میں حرکت کر رہے تھے۔ ہوٹل میں موجود تمام لوگ ایک طرف کھڑے ہو کر یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں مچلتی حسرت دیکھ کر مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ جگو اس بستی کا ناقابل شکست آدمی تھا جسے میں نے محض پاؤں کی ٹھوکروں سے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بھگوان کے لیے مجھے क्षमा کر دو شیرو دادا، مجھ سے بڑی بھول ہو گئی، مجھے معافی دے دو۔ اچانک جگو میرے پاؤں سے لپٹ کر بولا،
اس کا چہرہ خون سے لت پت تھا اور شاید جسم کی ایک آدھ ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے آخری زوردار ٹھوکر لگا کر کہا، کتے کی دم، تو نے اتنی دیر کیوں لگائی شیرو دادا کو پہچاننے میں، حرامی؟ بس بھول ہو گئی مائی باپ، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑتے ہوئے بولا۔ آئندہ یاد رکھنا، شیرو دادا سے بدتمیزی کرنے والا زندہ نہیں رہتا، میں نے گرج کر کہا۔ بالکل یاد رکھوں گا میرے باپ، برابر یاد رکھوں گا۔ وہ جلدی سے آ کر میرے قدموں سے لپٹ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سے لوگوں کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے اور بہت سے چہروں پر خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ میں نے اپنی سرخ سرخ آنکھیں گھما کر ایک نظر ان لوگوں پر ڈالی۔ وہ مجھ سے نظریں چرا کر ادھر ادھر کھسکنے لگے۔ شیرو دادا، یہ آپ کا پرس؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہوٹل کا مالک زرد چہرہ اور کانپتے ہاتھوں سے میرا پرس تھامے ہوئے تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بیچارہ خوف کے مارے تھوک نگلنے لگا۔ لاؤ، میں نے غرا کر کہا، اور میں نے تم سے پوچھا تھا یہاں رہنے کی کوئی جگہ مل سکتی ہے؟ شیرو دادا، یہ سارا ہوٹل آپ کے حوالے ہے، جہاں مرضی رہیں، میرا گھر حاضر ہے۔ وہ سامنے، وہ ہاتھ جوڑ کر بولا۔ مائی باپ، اچانک جگو لڑکھڑا کر کھڑا ہو کر بولا، میرا ڈیرا حاضر ہے مائی باپ، آپ وہاں چلیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ نوکر آپ کا پورا پورا خیال رکھے گا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی پیشکش پر غور کیا، پھر فوراً ہی اسے قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، آج سے تم میرے دوست ہو، نوکر نہیں، سمجھا؟ میں نے کھردرے انداز میں کہتے ہوئے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ بڑی کرپا ہے مائی باپ، جو مجھے اس قابل سمجھا آپ نے، وہ چہرے سے خون صاف کر کے بولا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، اس کی آنکھیں اس کے لہجے کی صداقت کی گواہی دے رہی تھیں۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے ساتھیوں کی طرف منہ کر کے چلایا، او کتے کے بچوں، اٹھ جاؤ، اب بہت ہو گیا آرام، شیرو دادا کو سلام کرو، میرا مائی باپ ہے یہ، جلدی کرو۔ وہ سب گرتے پڑتے چوٹوں کو سہلاتے ہوئے اٹھے اور باری باری مجھے سلام کر کے میرے گھٹنوں کو چھو کر اپنی تابع داری کا اعلان کرتے ہوئے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ آؤ مائی باپ، ڈیرا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جگو ہاتھ جوڑ کر آگے آگے چلتے ہوئے بولا۔ میں باوقار انداز میں چلتا ہوا جگو کے پیچھے پیچھے ہوٹل سے نکل کر اس کے ڈیرے کی طرف چل پڑا۔ جگو کا ڈیرا کافی وسیع تھا، تقریباً 2 کنال کا ایک پلاٹ تھا جس کے ارد گرد 4 دیواری کی ہوئی تھی۔ درمیان میں 5 کمرے بنے ہوئے تھے۔ یہ کمرے پختہ تھے۔ ایک کونے میں 2 بھینسیں بندھی ہوئی تھیں۔ ایک کونے میں ایک پرانی سی جیپ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے سرسری نظروں سے ڈیرے کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد میں نے جگو کی طرف دیکھا، وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی طرف دیکھ کر وہ جلدی سے بولا، مائی باپ، یہ اپنا غریب خانہ ہے، مگر تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ تم مجھے بار بار مائی باپ کیوں کہتے ہو؟ میں نے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ اس لیے مائی باپ کہ جگو کو زندگی میں پہلی بار کسی نے شکست دی ہے، اس لیے اب میں تم کو مائی باپ کہوں گا، تم برا مت ماننا مائی باپ۔ وہ بڑی انکساری سے بولا۔ اچھا، جو تمہاری مرضی کہو، میں نے ہنس کر کہا۔ فی الحال تو مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کا بندوبست کرو۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں خوفناک اردو کہانی قبر کا بیٹا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کیا کھاؤ گے مائی باپ؟ جو پسند ہو سب کچھ ملے گا۔ جگو، میں مسلمان ہوں، ہر حلال چیز کھاتا ہوں، بس کوئی حرام شے مت کھلا دینا۔ میری بات سن کر ایک لمحے کے لیے جگو چونکا، پھر نارمل ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، فکر کی کوئی ضرورت نہیں مائی باپ، میں سمجھ گیا، آپ کو دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کمرے میں آرام کریں، میں تھوڑی دیر میں کھانا حاضر کرتا ہوں۔ میں سامنے والے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ 2 آدمی میرے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گئے۔ کمرے میں پرانا قالین بچھا ہوا تھا، 2-3 تکیے پڑے ہوئے تھے۔ میں جوتے اتار کر ایک تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دونوں آدمیوں نے میری ایک ایک ٹانگ سنبھالی اور دبانے لگے۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد جگو کمرے میں داخل ہوا، اس کے ساتھ 3 آدمی اور بھی تھے۔ سب نے کھانے پینے کی مختلف چیزیں جو کہ لفافوں میں تھیں اٹھا رکھی تھیں۔ ایک آدمی نے ایک کونے والی الماری سے ایک بڑا سا دسترخوان نکالا اور اسے بچھا کر اس پر کھانا سجا دیا۔
کھانے میں جگو نے بہت تکلف سے کام لیا تھا۔ تلی ہوئی مچھلی، بھونا ہوا گوشت، بریانی، فرنی، کباب، روغنی نان اور نہ جانے کیا کیا اٹھا لایا تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، اوئے جگو، تو نے کسی بارات کے کھانے کا انتظام کر ڈالا ہے، اور ہاں، پیسے دے کر لائے ہو یا پھر؟ مائی باپ، میں نے تو پیسے دیے تھے، مگر یقین کرو اس ہوٹل والے نے لیے ہی نہیں۔ وہ بڑے معصوم انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولا۔ اس کے اس انداز پر میں بے اختیار کہا لگانے پر مجبور ہو گیا۔ بہت بدمعاش ہو تم جگو، مگر ایک بات یاد رکھنا، کسی غریب آدمی پر اپنی دادا گیری کا روب کبھی نہ ڈالنا۔ ایسا ہی ہوگا مائی باپ، جو تم کہو گے وہی ہوگا۔